نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران، اسٹوری آف دا فیملی آف عمران. ان کی ابتدائی ہسٹری کے آل عمران کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. آیات کے حوالے سے آیت نمبر 33 سے لے کے 44 تک. پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں ان آیات کے. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. استفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سواد فا اور وا اس کا روٹ ہے. صفائی بھی اسی سے بنا ہے، صفا بھی اسی سے بنا ہے، مصطفیٰ بھی اسی روٹ سے بنا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پاک صاف ہونا، آمیزش سے پاک ہونا. جی اب آ رہی ہے آواز ٹھیک سے؟ پاک صاف ہونا، آمیزش سے پاک ہونا، خالص ہونا. تو استفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے چن لیا جانا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم علیہ السلام کو چن لیا گیا، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر. عالم جو ہے اس میں تمام جہانوں کے بارے میں بات ہوئی ہے. ذریتاً بعضها من بعض، ذریت جو ہے اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے دو مادے بتائے جاتے ہیں، زال را اور را ایک مادہ بتایا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹی چیٹیاں. جیسے چھوٹی چیٹیاں بکھر جاتی ہیں ایسے ہی انسان کی نسل بھی زمین میں بکھر جاتی ہے. دوسرا ہے زال را اور حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. تو دونوں مادے لیے جاتے ہیں اس کے. اگر ہم اس کا معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی بنے گا اولاد. بعضها من بعض، بعض ان کے بعض میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اس قالت امرأتو، جب کہنے لگی بیوی عمران کی، یعنی عمران کی بیوی نے جب کہا ربی انی نظرتو، کہ اے میرے رب بے شک میں نظر کیا میں نے، یعنی میں نے نظر مانی، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں. محررن، محررن کیا چیز ہے یہاں پہ؟ محررن را اس کا روٹ ہے دنیا کے دھندوں سے آزاد ہونا، بری باتوں سے، ہر طرح کی خدمت سے، سب چیزوں سے آزاد ہونا. حر جو ہے آزادی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آزاد کرنا یعنی ہر چیز کی، ہر طرح کی آزادی کر دیتی ہو اس کو، صرف تیری خدمت کے لیے اس کو وقف کرتے ہو. فتقبل منی، پس تو قبول کر لے مجھ سے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنم دیا اسے. وضع جو ہے رکھ دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وضع حمل بھی آپ نے سنا ہوگا، تو ڈلیوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رکھ دینا، جنم دینا. ایک اور لفظ ہوتا ہے اگر آپ اس کے اپوزٹ میں دیکھیں گے، حمل. تو حمل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیری کرنا، بوجھ اٹھانا. قالت ربی انی وضعتها، کہنے لگی کہ اے میرے رب بے شک میں نے جنم دیا ہے میں نے اسے انسا، لڑکی، یعنی جو میرے یہاں ہوئی ہے وہ ایک لڑکی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اسے جو اس نے جنم دیا. ولیس الذکر، نہیں ہے لڑکا، ذکر جو ہے لڑکے کے لیے استعمال ہوا ہے، کل انسا لڑکی کی طرح، یعنی لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ ان کی ماں کے ہی الفاظ ہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، بے شک نام رکھا میں نے اس کا، کہ سمیتوہا میں سین میم اور واو روٹ ہے، اس کا نام رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی میں نے اس لڑکی کا نام رکھا مریم، مریم. وَإِنِّي، اور بے شک میں، اُعِیذُهَا میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، یعنی اللہ سے دعا بھی کی ان کی پروٹیکشن کے لیے، بکا تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے. فتقبلها، پھر اللہ تعالیٰ کا رسپونڈ آتا ہے تو قبول کر لیا اسے، ربوہا اس کے رب نے، بقبول، قبول کرنا، حسن اچھا.
यानी अल्लाह ताला ने उसे हुस्न खूबी के साथ पसंद करते हुए कबूल फरमा लिया। व अम्बतहा नबातन, व अम्बतहा यानी उसकी परवरिश की। अम्बतहा का जो रूट है वो भी नून बा और ता ही है, परवरिश करना। और नबातन ये भी इसका मजदर इस्तेमाल हुआ है, यानी उसकी परवरिश की, परवरिश हसनन अच्छी, अच्छी परवरिश की। एक मिनट रुकिए। हम्म। और कफील बनाया उसका। कफला जो है ये कफालत से बना है, काफ और लाम इसका रूट है किसी को अपनी जिम्मेदारी में ले लेना, जामिन बन जाना, कफील हो जाना। ठीक है, तो किसको बनाया उसके उसका कफील? जकरिया अलैहिस्सलाम को। कुल्लमा दखला, जब कभी दाखिल होता, यानी जब वो जकरिया अलैहिस्सलाम एंटर करते, अलैहा उस पर यानी जहां वो रहा करती थी, अल मेहराबा मेहराब में। मेहराब जो है इसका रूट हा रा और बा है, जंग करना इसका माना होता है। और तो मेहराब वो जगह होती है जहां शैतान से जंग की जाती है या अपने नफ्स से जंग की जाती है। मुराद क्या है? इबादत की जगह, वो ऊंची और अलग जगह जहां तन्हाई में इबादत की जाती है। वजदा इंदहा, वो पाता उसके पास, रिज्कन कोई रिज्क, यानी जब वो एंटर करते उनके कमरे में तो उसके पास कोई ना कोई रिज्क पाते। कौला या मरियमो, वो कहता ए मरियम, अन्ना लकी हाजा, कहाँ से तेरे लिए ये, यानी वो सवाल करते थे कि ये रिज्क तेरे पास कहाँ से आया ए मरियम। कौलत, वो फरमाती, हुआ मिन इंदिल्ला, ये अल्लाह के पास से है, यानी जो रिज्क उनके पास आया वो अल्लाह के पास से आया है। इन्नल्लाह यरजुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला रिज्क देता है जिसे वो चाहता है, बिगैरि हिसाब, बगैर हिसाब के। हुनालिका, हुनालिका का माना क्या होता है? देन एंड देयर, उसी जगह उसी वक्त, दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसी जगह या उसी वक्त। दआ जकरिया, दुआ मांगी जकरिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बहू अपने रब से। औला, कहा, रब्बी हबली मिन लदुन का, ए मेरे रब अता कर। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हिबा भी इसी से बना है। हबलना, हबली यानी मुझे अता कीजिए, मिन लदुन का अपने पास से, जुर्रियतन तय्यबतन औलाद पाकीज़ा, तैयब औलाद अता कीजिए। इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू खूब सुनने वाला है दुआ का। फनादत हुल मलाइकतु, फिर क्या होता है जब वो दुआ मांग लेते हैं तो उसी वक्त उनको फरिश्ता पुकारता है। वहुवा क़ाइमुन युसल्ली, जबकि वो खड़े होते हैं, कायम होते हैं, युसल्ली नमाज पढ़ रहे होते हैं, फिल मेहराबी, मेहराब में। ये कौन सा मेहराब है? जहां वो अपनी इबादत करते थे, ये उनका, ये मरियम अलैहिस्सलाम वाला मेहराब नहीं है। ठीक है, उन्होंने उसी वक्त दुआ मांगी थी, लेकिन जो उनको खुशखबरी मिली है तो उनकी इबादत के वक्त में, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युबश्शिरु का, खुशखबरी देता है तुझे, बियहया, यहया की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका नाम भी खुद बताया और उनको खुशखबरी दी एक बेटे की। उसके साथ उसके ट्रेड्स क्या बताए? मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला, सच कहने वाला, बिकलिमतिन, एक कलिमे की, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, यानी जो कलिमा अल्लाह की तरफ से आएगा, यहाँ मुराद ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है कि वो अल्लाह के कलिमा थे, उनकी तस्दीक करेगा, उनको सच्चा साबित करेगा। वसय्यदन, और क्या होगा? और वो सरदार होगा। कौन कौन सरदार होगा? यहया अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। वह हसूरन, और पाकबाज। अब हसूरन में जो इसका रूट है, हा स्वाद और रा, किसी चीज को घेरने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, घेरना, घेरे में ले लेना, यानी जब्ते नफ्स, कंट्रोल में रखना अपनी ख्वाहिशात को, रोकने के मानों में इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज्यादा रोकने वाला, मोहतात रहने वाला, खुसूसी तौर से औरतों से बेरगबती दिखाने वाला यहाँ पे मुराद है। ठीक है, वह नबी मिन सालिहीन, और क्या ट्रेट होंगी? कि वो नबी होंगे नेक लोगों में से। कौला रब्बी अन्ना यकूनुली, अब जकरिया अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला से उनकी दुआ आगे कंटिन्यू होती है कि ए मेरे रब, ये कैसे मुमकिन होगा कि मेरे लिए एक लड़का हो। वक़द बलगनी अल किबरू, हालांकि तहकीक पहुंचा मुझे, बलगा मुझे पहुंचा, पहुंचा, और ये जो या है लास्ट में, नून के साथ या लगाया है, ये इजाफी होता है, मेरे लिए इस्तेमाल होता है, यानी मैं,
یا میرا، ٹھیک ہے، تو مجھے پہنچا الکبرو بڑھاپا، کبر بڑھاپے کے لیے استعمال ہوا ہے، وامرأتی عاقر اور میری بیوی تو بانجھ ہے. آخر عین قاف اور را اس کا روٹ ہے، کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں. تو یہاں کیا معنی لیا گیا ہے کہ وہ ان کی جو جڑ ہے وہ کمزور ہے، یعنی کہ وہ بانجھ ہیں، وہ اولاد پروڈیوس نہیں کر سکتی. قال کذالک اللہ، اس نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، اس کے بعد جب ان کو یہ آنسر مل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں، پھر وہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے بنا دے ایک نشانی. آیت جو ہے نشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قال آیتو کا، کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے آیتو کا کہ نشانی تیرے لیے اللہ تکلم الناس، یہ ہوگی کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گا، سلاستہ ایامن، 3 دن تک، اللہ رمزہ، مگر اشارے سے. ٹھیک ہے، رمزہ میں را میم اور زا اس کا روٹ ہے، ہونٹوں سے اشارہ کرنا یا پھر اپنی آئی بروز سے، یعنی کسی کی طرف اشارہ کر کے بات کرنا بنا آواز کے. وَاسْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تم یاد کرنا اپنے رب کو بہت زیادہ، یعنی ان کو کمانڈ بھی دیا جا رہا ہے کہ اس درمیان جب تم بول نہیں سکو گے لوگوں سے تو تمہیں کیا کرنا ہے، صرف اللہ کی عبادت میں لگنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت سے، کثیرن بہت زیادہ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا. عشی، عشی میں عین شین اور یا اس کا روٹ ہے، عشاء بھی اس سے بنا ہے. صبح کے زوال سے رات کے اندھیرے تک کا لفظ ہو گیا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو رات کے اندھیرے تک کا وقت ہے، صبح سے لے کے یعنی شام کا وقت آپ مراد لیں گے یہاں پہ، کیونکہ اس کے اپوزٹ میں ابکار آ رہا ہے. با کاف اور رائس کا روٹ ہے طلوع فجر سے دن چڑھے تک، یعنی ارلی مارننگ، اور جب دن ڈھلنے لگتا ہے، دونوں اوقات اس میں کور ہو گئے ہیں. معنی کیا لیا جاتا ہے، خوب ذکر کرنا، پورا دن ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور خصوصی طور پہ ان دونوں اوقات میں. اسی لیے ہم لوگ بھی صبح شام کے اذکار میں فجر اور عصر کے وقت زیادہ اہتمام رکھتے ہیں کہ اس ٹائم ہمیں ذکر ضرور کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ استفا کی، بے شک چن لیا ہے. استفاقی کا روٹ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چوز کر لیا ہے. وَطَهَّرَكِ، اور تجھ کو پاک کر لیا ہے. طہر جو ہے وہ پاکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسٹرائل کے لیے، بالکل صاف. وَاصْطَفَاكِ، اور چن لیا ہے تجھے، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عورتوں پر تمام جہان کی. یا مریم، اے مریم، اقنتی، ہمیشہ اطاعت کر، لربکی، اپنے رب کی. قناعت بھی اسی سے بنا ہے، ٹھیک ہے، قاف نون تا اس کا روٹ ہے اطاعت کرنے کے لیے. اپنے رب کی اطاعت کرنا، فرما بردار ہو کے رہنا. وسجدی، اور سجدہ کر. یہ جو یا کا اضافہ ہے یہ مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے. ورکعی مع الراکعین، جب کمانڈ دیا جاتا ہے کسی مؤنث کو تو اس کے لاسٹ میں یا کا اضافہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی مرد ہوتا، مذکر کو ہوتا تو وسجد ہوتا، یہ مؤنث ہے اس لیے وسجدی، سجدہ کر. ورکعی، اور رکوع کر. مع الراکعین، ساتھ رکوع کرنے والوں کے. ذالک من انباء الغیب، پھر فرمایا کہ یہ کچھ خبریں ہیں. نبا کون سی خبر ہوتی ہے، خاص خبر. الغیبی، غیب کی خبریں. نوحی الیک، اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ غیب کی خاص خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، یعنی کس کے پاس، ان لوگوں کے پاس، اس انسیڈنس کے وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے. خصوصی طور پہ کس انسیڈنس کی طرف اشارہ ہے، از یلقونا، جب وہ ڈال رہے تھے. لام خاف اور یا اس کا روٹ ہے ڈالنا. اقلامہم، قلمیں اپنی، یعنی جو ان کے پاس پینس تھے جس سے وہ لکھا کرتے تھے، وہ ڈال رہے تھے. ایہم، کون ان میں سے، یکفلو مریم، کفالت کرے گا مریم کی. ایک طرح سے ڈرا ہو رہا تھا اس ٹائم پہ کہ آپ کوئی ایک چوز کرے گا، کوئی ایک پین چوز کرے گا تو اس پہ جس کا نام لکھا ہوگا وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب وہ اس معاملے میں چوز کرنے کے معاملے میں جب جھگڑا چل رہا تھا تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے رسول اللہ کو. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے واقعات جو بتائے جا رہے ہیں یہ آپ کو اپنے پاس سے نہیں بتاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کو ان کی خبر دیتا ہے. روٹس کے بعد اب ہم ان کی ایک ایک کر کے ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں.
ان اللہ استفا آدم نوحن آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اب یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو بطور خاص وفد نجران کے لیے نازل ہوا تھا. کون سا وفد تھا یہ؟ عیسائیوں کا وفد جو رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور ان سے سوالات کرتا ہے. آپ ان کو دعوت دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا. مزید ان کو غور و فکر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا دماغ استعمال کرے، ان دلیلوں کے ساتھ اس بات کو سمجھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے کس طرح چنا آدم علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا، جیسے روایات میں آتا ہے اپنی روح سے ان میں پھونکا، پھر ملائکہ سے سجدہ کروایا، پھر بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس کے بعد ان کو نام سکھائے، علم الاسماء سے ان کو نوازا، جنت میں رہائش عطا کی. پھر جب ان سے بھول ہو گئی، یعنی جب ان کو شیطان کا وسوسہ آیا وہ بہکے، تو اس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق بھی دی اور ان پر مہربان بھی ہوا. پھر ان کو الٹیمیٹلی اپنی نبوت کے لیے چن لیا. ٹھیک ہے. تو ان کا قصور جو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی بندے چنے جاتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ بھول کے بعد توبہ نہ کرتے تو ابلیس کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریجیکٹ ہو جاتے. ٹھیک ہے، مردود ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کو توبہ انسان کی بے حد پسندیدہ ہے، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا اور توبہ کرنا. تو ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں چنے جاتے ہیں، ورنہ وہ لوگ عزت نہیں پاتے. پھر دوسرے نبی نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا. نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. ہر چند افراد کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے، یعنی صرف کچھ ہی لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کی 950 ایئرس کی تبلیغ، مسلسل کوشش. خاص طور پر انہوں نے شرک کے لیے کام کیا، اس کے اگینسٹ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، توحید کی طرف ان کو بلایا. پھر اس کے بعد تب بھی لوگ نہیں مانے. دن رات کھلے چھپے قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر حال میں انہوں نے اللہ کی طرف، اللہ کا پیغام دے کے لوگوں کو بلایا. ان کی یہی ثابت قدمی، ان کا استقلال اور یہ جو چیزیں تھی جو انہوں نے ڈیڈیکیشن دکھائی، یہ قابل تعریف ہے. ایسے ہی بندے اللہ کے یہاں چنے جاتے ہیں جو نیکی کے کام میں جم جاتے ہیں، مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اپنی مرضی کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے تب بھی اس راستے سے واپس نہیں لوٹتے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی لوگ چنے جاتے ہیں. یہ ان آیات کے جو ہے لیسنز ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں. صرف یہاں ایک لفظ آیا دیکھیے آدم اور نو، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے. تو قرآن ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے، کیا ریزنز ہے جو اللہ نے ان کو چن لیا. کہ سارے مخالفوں کو غرق کر دیا، جتنے بھی ان کے اگینسٹ لوگ تھے نوح علیہ السلام کے، سب کو غرق کر دیا. صرف انہیں اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو بچا لیا، اور دنیا کی نسل انہی سے آگے بڑھی. تو کمٹمنٹ اور مسلسل کوشش جو ہوتی ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. پھر اس کے آگے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو، کہ ابراہیم اور ان کی آل کا ذکر ہے کہ وہ بھی اپنی آزمائش میں پورے اترے تھے. ان کی اولاد سے بہت بڑی تعداد انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہے. Okay. تو ہر تکلیف میں پورے اترے، ہر پریشانی کو انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا. اور جیسے ہم جانتے ہیں ان کا پورا واقعہ کہ کس کس طرح سے انہیں پریشان کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد تک کو چن لیا. کون تھی ان کی اولاد؟ سورہ انعام میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. تو اسماعیل علیہ السلام ان کی اولادوں میں سے تھے. ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام جو تھے، ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی نسلیں. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. تو پوری آل کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہمیں پتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑی تعداد انبیاء کی انہی کی آل میں سے آئی ہے. پھر اس کے بعد جن کا ذکر ہے وہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، عمران کے خاندان کو مرتخب فرما لیا. یعنی آل عمران کو جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا. تو عمران کا جو یہاں پہ لفظ آتا ہے، اب تاریخ میں دو طرح کے عمران نامی شخصیت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران بن ملسان تھا. ٹھیک ہے. لیکن دونوں کے درمیان 1800 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے. اتنا لمبا ڈیوریشن ہے. اسی لیے جو یہاں پہ آل عمران مراد لیا گیا ہے وہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے جو آیات آتی ہیں ان میں مریم علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا ہی ذکر کیا گیا ہے. Okay. تو
جو یہ موسیٰ علیہ السلام تھے انہی کی نسل میں سے ایکچولی یہ عمران علیہ السلام تھے جو مریم علیہ السلام کے والد تھے. تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور ان کو جو چوز کیا گیا ہے تمام جہان والوں پر، تو اپنے زمانوں والوں پر اسپیشلی، جب تک ان کا اثر رہا. اب یہاں پہ یہ بتانا مقصد ہے کہ منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو جس دور میں ان انبیاء کو بھیجا تھا اس دور کے لوگوں کے لیے ان کو چنا گیا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو وہ تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا. تو جو ان کو چنا ہے تو وہ لاسٹ ٹائم تک کے لیے چنا ہے، یعنی ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ذریتاً بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے. ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کی نسل ہے. جیسے یہاں بتایا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بنی اسرائیل، پھر اس کے بعد عمران علیہ السلام کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا. تو مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ تمام لوگ ہی انسان تھے، اور یہ وفد تھا اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ انہی کی ذریت میں سے ایک تھے، وہ بھی انہی کا ہی حصہ تھے. تو ذریت جو ہے نسل کے لیے استعمال ہوا ہے. ذریت اولاد اور باپ دونوں پر جو ہے اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں جو مراد ہے وہ نسل لیا گیا ہے. کیوں ان لوگوں کو ایک دوسرے کا حصہ کہا گیا؟ کیونکہ سب کا ایک ہی مشن تھا. ٹھیک ہے، ایک ہی رشتہ داری ان کی کس طرح سے ملتی ہے کہ ان سب کا نسب بھی آدم علیہ السلام سے ملتا ہے. اور صرف رشتہ ہی نہیں، یہاں جو خاص طور پہ مراد لیا گیا ہے وہ پیغمبرانہ رشتہ ہے، یعنی وہ پیغمبر تھے اور ایک دوسرے کے رشتہ دار ایک دوسرے کے قبیلے میں سے پائے جاتے تھے. اس قالت امرأۃ عمران، اب ان کی وائف کا ذکر ہے، عمران کی بیوی کا ذکر ہے یہاں جو بتایا گیا ہے. مینشن او محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ذکر کیجئے. when the wife of Imran said my lord indeed I have pledged to you what is in my womb. تو یہاں پر یہ جو اشارہ کیا گیا ہے ان کی بیوی کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد تیرے نظر کی اور اسے آزاد کیا اپنی خدمت سے. تو یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بتایا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اسی لیے انہوں نے اللہ سے نظر مانی کہ کوئی اولاد جب ہوگی میری تو میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا بتایا کہ accept this from me، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کیجئے، تو انہوں نے جو منت مانی تھی اپنے دین کی خدمت کے لیے اسے وقف کرنے کی، جو میرے بطن میں ہے، یعنی یہاں پہ کیا مراد ہے، جو ان کے بطن میں ہے وہ بچہ آزاد کیا ہوا، جیسے یہاں محررن کا استعمال ہوا ہے، تو وہ صرف تیرے دین کے کاموں کے لیے وقف ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا حر آزادی کو کہتے ہیں، تحریر بھی اسی سے بنا ہے. تحریر بھی کیا ہوتی ہے؟ جب پہلے بات انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اسے ریٹن فارم میں لے آتا ہے، ریٹن ڈاکیومنٹ کو تحریر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ آزاد ہونا. تو یہاں مراد ہے دنیاوی کاموں سے بالکل آزاد ہونا. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ تو میری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اور تو جاننے والا ہے جو کچھ بھی میرے دل میں ہے. یہاں ان کا نام بتایا جاتا ہے حنا بنت فاقوس. بائبل میں اسپیشلی ان کا نام ملتا ہے ان کی مدر کا، مریم علیہ السلام کی، ان کا نام کیا تھا؟ حنا بنت فاقوس. ٹھیک ہے، پھر کیا یہاں پہ جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی نیک خاتون جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اکیلے پن میں ہے، اکیلی ہیں، پھر بھی وہ دعا کرتی ہیں ایک نیک صالح اولاد کی جو دینی کاموں میں رہنمائی کرے لوگوں کی، اور وہ اللہ کی خدمت کے لیے استعمال ہو. تو اس خلا کو پوری کرنے کے لیے جو وہ اپنے بچے کو اللہ سے مانگ رہی ہیں، تو اس کو بھی وقف کرنے کا فیصلہ کر دیا. جبکہ انسان جو ہوتا ہے وہ اولاد کے لیے اچھی تمنائیں کرتا ہے، امیدیں لگاتا ہے کہ اسے خوب پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اسے عہدوں پہ پہنچائیں گے، بڑی شخصیت والا بنے گا. لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ ان کی خواہش کیا تھی کہ وہ دین پر وقف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کیا جائے گا، پھر بعد میں وہ قبولیت کی بھی دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہمارے لیے بھی یہاں یہ سبق ہے کہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اس کے بعد اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ تو ہم سے قبول فرما. کیونکہ انسان کی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. اس محبوب ترین چیز کو جس کے انتظار میں وہ تھیں، وہ اسے اپنے رب کے لیے وقف کر رہی ہیں.
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قبولیت کی بھی توقع کر رہی ہیں. تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں سے کہ وہ اپنے ارادے میں کس قدر سچی اور مخلص تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان صفات کو ہی بہتر سمجھا، اور ان صفات کے بیسس پر ہی آپ یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ سنایا آگے جو ہم پڑھیں گے اگلی آیت میں، کہ ان کو، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے، اور مزید ان کی اولاد سے ایک نبی کو اٹھایا. تو یہ اہمیت یہاں یہ بتایا جا رہا ہے. اس اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص جذبے رکھنا، جو بھی آپ رکھتے ہیں، جس بھی طرح سے آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی خالص ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیتا ہے اور آپ کی نسلوں تک کو چن لیتا ہے. جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بہت اچھی طرح قبول کیا اللہ نے. ٹھیک ہے، جب واقعی اخلاص ہوتا ہے تو چاہے آپ کا کام کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر آپ سچی نیت سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی اچھائی رہتی دنیا تک بچ جائے، آخرت تک پہنچے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لے. اگلی آیت ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى. But when she delivered her she said, my lord, I have delivered a female. جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وضع حمل ہوتا ہے ان کو، جب وہ جنم دیتی ہیں تو پھر کیا کہتی ہیں وہ اللہ سے کہ اللہ میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے جو بھی اس نے جنم دیا، جو بھی اس نے پیدا کیا. تو یہاں اسی لیے ان کو یہ پرابلم ہوئی کیونکہ انہوں نے وقف کی دعا مانگی تھی کہ جو اولاد ہوگی میں اسے تیرے راستے میں تیری خدمت کے لیے لگا دوں گی. اس وقت میں جو بیت المقدس تھا جہاں پر بچوں کو بھیجا جاتا تھا خدمت گزاری کے لیے، تو عمومی طور پر وہاں سارے بچے ہوا کرتے تھے، یعنی آم، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لڑکے جایا کرتے تھے. اب ان کے ہاں کیونکہ انہوں نے نظر بھی مانی ہوئی ہے، اب ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو کس طرح سے وہ اپنی نظر کو پورا کریں کہ وہ بیٹی کو بھیجیں گے، کیونکہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ بالکل سوسائٹی کے اگینسٹ نارم تھا ایک. تو اب کیا ہوگا، اسی لیے وہ پریشان ہو گئی کہ یا اللہ میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. وہ فکر مند ہوئی. ہیکل سلیمانی جو تھا وہاں پر جب بچوں کو چھوڑا جاتا تھا تو زیادہ تر وہاں پہ لڑکے ہی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ اللہ سے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں لڑکا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا لڑکا ہے اور لڑکی ہے، دونوں کے بیچ میں فرق ہے، اور لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا. یہاں پہ آیا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے دیکھیے کہ بچے کو جنم دینے کے بعد پریشان ہوتے ہیں عمومی طور پر لوگ کہ بیٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پھر جہاں جیسے ان کو یہ فکر ہوئی کہ میری نظر کیسے پوری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے لیے چوز کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. یہ ایک عورت کی معراج ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے کام کے لیے خالص کر لیا، بے پناہ اجر کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے اس اولاد کی بہترین تربیت کی، ان کا دیکھ بھال کیا، اور اس کو اس لائق بنایا کہ وہ ہیکل سلیمانی میں جا کے اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کر سکے. مزید قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو لڑکی کام کرے گی یہاں وہ لڑکا نہیں کر سکتا. اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس لڑکی سے آگے اور مزید کیا کام لیے جائیں گے، یعنی جو عورت ہوتی ہے وہی آگے اولاد کی پرورش کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اولاد کون تھی، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانا تھا، جو کلمت اللہ کہلائے جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت بڑے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر بتایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور افسوس ہے ہم لوگوں پر کہ ہم مسلمان ہو کہتے ہیں اپنے آپ کو، پھر بھی ہماری عملی زندگی میں اس چیز کا نمونہ نہیں پایا جاتا. اللہ تعالیٰ بیٹی کو اتنی اہمیت دیتا ہے، جو مقام لڑکی کا ہے وہ لڑکی کا نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ کے یہاں جو بھی پیدا ہو اس سے خوش دلی سے قبول کریں، بنا کسی معاشرے کے پریشر کے، کیونکہ یہ مسئلہ عقیدے سے ٹکراتا ہے ہمارا. ہم خود پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے خدائی میں خود کو شریک کرنے والی بات ہو گئی کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی لڑکا ہی ہونا چاہیے، جس طرح ایک پریشر ڈالا جاتا ہے. معاشرہ عمومی طور پہ لڑکیوں کا ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان کو فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے، دیکھتے ہی بولتے ہیں کہ تمہارے یہاں لڑکا ہونے والا ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے نا یہی ہوگا کہ کسی بھی لیڈی کو دیکھیں گے تو بولیں گے کہ تم ایسی لگ رہی ہو، تمہاری فزیک اس طرح کی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکا ہی ہوگا. کتنے ہی لوگ ہیں جہاں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لڑکی کو بولتے ہیں کہ تمہارے یہاں لڑکی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بھی سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ لڑکیوں کی
عظمت کے بارے میں ایک ان کی ایک رسپیکٹ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں لڑکیوں کی بہترین تعلیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی جو تعلیم ان کی ماں ان کو گھر میں دے سکتی ہے، تو وہ بہترین تربیت جو ہے وہ پہلا مدرسہ وہ ماں کا ہی مدرسہ ہوتا ہے، ماں کی ہی گود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. ٹھیک ہے. مریم ان کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا. تو مریم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے رب کی خادمہ. تو انہوں نے نام بھی اپنی بچی کا اس طرح رکھا کہ اس کے نام سے ہی ثابت ہو رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کرنے والی ہیں. اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. کہ انہوں نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب آگے ٹینشن نہیں لی مزید کہ اب کیا ہوگا، اس کا جہیز جمع کرنا ہے، اس کو آگے پڑھانا ہے اب، یا پھر جو ہزار طرح کی ٹینشن ہماری سوسائٹی میں ہو جاتی ہیں، اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی. تو یہاں ایک بہت بڑی بات جو سیکھنے کی ہے کہ انہوں نے دعا کی. مریم علیہ السلام کی مدر نے اس سے پہلے کہ وہ پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی آگے آنے والی نسلوں تک کے لیے انہوں نے دعا کی، ان کی سیفٹی کے لیے دعا کی کہ اسے شیطان مردود کے شر سے بچائیے گا. اسی لیے پیدائش کے وقت بھی آیت الکرسی بھی پڑھی جاتی ہے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. کیوں؟ جو شیطان کے شر کو جانتا ہے وہی اس طرح کی دعا کر سکتا ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، کہ جس شدت سے ہمیں اس سے دشمنی کرنی چاہیے ویسے ہی ہم نہیں کرتے، ہم اس چیز کو لائٹلی لیتے ہیں. یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو واقعی علم والا ہو، فلی اویئر ہو، آگے تک کے لیے اپنی نسلوں تک کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور وہ جانتا ہو کہ یہ کتنا سیریس میٹر ہے اور وہ اپنی جنریشنز تک کو چھوڑنا چاہتا ہو اس چیز کو. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی نسلوں اپنی جنریشنز تک کے لیے انبیاء کی دعا کی اور انہی کی جنریشن میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب یہاں پہ جیسے معاشرے میں لڑکیاں ایکسیپٹ نہیں ہوتی، تو اسی لیے بائبل میں کچھ واقعات، کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ بائبل میں کس طرح لڑکیوں کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کی تعلیمات جو ہے اس کا موازنہ کیجئے کہ دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے. بائبل کا بیان ہے کہ وہاں پر بائبل میں لڑکیوں کو شیم فل ڈاٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جب ان کے لیے ٹرم یوز ہوگی تو شیم فل ڈاٹر یوز ہوتی ہے. بیٹی کے پیدائش ایک نقصان ہے. اس کے برعکس لڑکے خاص تعریف حاصل کرتے ہیں. وہ آدمی جو اپنے بیٹے کو تعلیم دے اس کا دشمن اس پر رشک کرے گا. بیٹا یعنی بیٹا جو ہے وہ قابل رشک ہے. پھر وہ آدمی جو اپنے اس کے بعد بتایا کہ جو یہودی ربائیس تھے وہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. ان کے لیے اچھا ہے جن کے بچے لڑکے ہیں اور ان کے لیے برا ہے جن کے بچے لڑکیاں ہیں. ایسے ہی لڑکے کی پیدائش پر سب خوش ہوتے تھے اور لڑکی کی پیدائش پر سب افسردہ ہو جاتے ہیں. دنیا میں لڑکا آتا ہے تو سکون آتا ہے، لڑکی آتی ہے تو کچھ نہیں آتا. یہ سب میں آپ کو بائبل کا بیان بتا رہی ہوں، اس کا ترجمہ ہے یہاں پہ کہ یہ آپ کو کوٹس ملیں گی الگ الگ اس کے اندر لکھی ہوئی. پھر لڑکی اپنے والد کے لیے ایک دردناک بوجھ اور شرم کا باعث ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہوشیار ہے، اس پر نظر رکھو، نہیں تو وہ تمہیں تمہارے دشمن کی ہنسی کا باعث بنا دے گی. ٹھیک ہے. پھر تلمود کے مطابق لڑکی کی تعلیم کے بارے میں آتا ہے کہ عورتیں تورات کی تعلیم سے مستثنا ہیں، ان کو تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھر کچھ یہودی ربائل کہتے ہیں کہ تورات کے الفاظ کے لیے جل کر ختم ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کے ہاتھ لگے. جس نے بھی اپنی بیٹی کو تورات سکھا دی اس نے گویا اس کو بے حیائی سکھا دی. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی کنڈیشن ہم لوگوں پہ نہیں رکھی. انفیکٹ علم حاصل کرنا سب پہ برابر رکھا ہے. اور اسلام میں انفیکٹ جس میں جو زیادہ تقوی رکھتا ہے وہ اللہ کے یہاں زیادہ برگزیدہ ہے، بی اٹ اے میل اور اے فیمیل. ٹھیک ہے. ایسے ہی اور بہت ساری روایات بھی آگے ہیں یہاں پر، اور انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گی، نا ٹاپک ہمارا لمبا ہو جائے گا کہ کس طرح بائبل کے اندر ذکر ہے لڑکیوں کا، عورتوں کا، اور کس طرح قرآن ان کو عزت دیتا ہے، تکریم کرتا ہے. ان کی مریم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چوز کیا اور انہی سے ان کی نسل سے ایک جلیل القدر نبی کو اٹھایا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کے جذبے کو پسند فرمایا مریم علیہ السلام کی والدہ کا اور ان کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ her Lord accepted her with good acceptance and caused her to grow in a good manner. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ان کو اچھی طرح قبول فرما کے ان کی بہترین پرورش عطا کی. مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی بہترین پرورش فرمائی، پہلے ان کی والدہ کی گود میں، پھر اس کے بعد ان کی اپنے زیر کفالت یعنی
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انڈر بھی ان کی بہترین پرورش فرمائی. ٹھیک ہے. تو چن لینا یہاں پر کہ ان کو ان کے لیے ہیکل میں انتظام بھی کروا دیا. جو ماں چاہتی تھی ویسا ہی ہوا. یعنی ہر مشکل آسان ہوئی. لڑکا اور لڑکی کا بھید بھاؤ ہوئے بنا لوگوں کو ان کی عظمت پتہ چلتی ہے مریم علیہ السلام کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی پرورش وہیں ہوتی ہے. اور یہاں جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نباتن کا لفظ استعمال ہوا ہے پرورش کے لیے, تو پرورش کے عمل کو پودے سے تشبیہ دی گئی ہے, پودا اگانے سے. تو اس کو آپ کمپیئر اس طرح کریں گے کہ پودا لگانا ایک بہت صبر کا کام ہوتا ہے, صبر آزما کام ہوتا ہے, محنت لگتی ہے. اس کا صبح اٹھ کے پانی دینا, اسے دھوپ سے بچانا, کیڑوں سے ویڈز سے بچانا, آخری دم تک اس کی نگرانی کرنا, ہر طرح سے اس کو بچانا, پھر انتظار کرنا, اور جب پودا نکل آتا ہے تو خوشی کا سبب بنتا ہے. اسی طرح بچوں کی تربیت بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے, صبر کی ضرورت ہوتی ہے, انتظار کا تقاضا ہوتا ہے اس میں, کہ پورا آپ کو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کا نتیجہ فوراً بھی سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو جیسے فصل کا مسلسل خیال رکھنا پڑتا ہے, آپ کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کو چند دن بھی اگنور کرتے ہیں, ان سے بات نہیں کرتے ہیں, ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا ان سے ٹچ میں نہیں ہے, ان کے حالات نہیں جانتے ہیں, تو کیا ہوگا جب آپ ان کو تھوڑی تھوڑی ڈوز قرآن کی, حدیث کی, اللہ کی باتوں کی نہیں دے رہے ہوں گے, دین کی ڈوز نہیں دیں گے روز کے بیسس پہ, تو ان کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. پھر وہ ان باتوں کو انٹرسٹ کے ساتھ نہیں لیں گے. اگر آپ ایک کام روز کرتے ہیں, جیسے ہم روز کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بچے روز اسکول جاتے ہیں, تو وہ ان کا معمول بن جاتا ہے, وہ اس میں یوزڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب وہ بچہ اللہ کے کلام کے بارے میں, رسول اللہ کی سنتوں کے بارے میں اور نیکیوں کے بارے میں کنٹینیوسلی اپنے والدین سے سنتا رہے گا, تو وہ قبولیت اس کی بہت زیادہ ہوگی بجز ان بچوں کے جو صرف دنیا کی پڑھائی اور دنیا میں ہی کھپ کے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں ہر روز تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے ساتھ ضرور نکالنا چاہیے, چاہے 5-10 منٹ ہوں کسی بھی طرح کے, لیکن ان کو ان کی چیزیں یہ جو ہماری دین کا اثاثہ جو ہے ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں, عربک لینگویج ہو گئی, انگلش, عربک, اردو, ان کو تینوں لینگویج سکھانی چاہیے, ان کو پڑھ کر سنانی چاہیے, تاکہ ان کے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہو. چاہے آپ اس کو ڈنر ٹائم پہ کریں یا بیڈ ٹائم پہ کریں, کسی بھی طرح سے ان کو نصیحت دیں. ٹھیک ہے. جیسے فارمل وے میں دنیا کی پڑھائی ہوتی ہے, اسی طرح بچوں کی تربیت اس طرح ان کو انکریج کریں کہ اسے وہ ایک نیچرل وے میں دینی تعلیم کو بھی ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کر دیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. کیونکہ اس کے لیے بھی سنجیدہ ماحول ضروری ہے. یعنی آپ ان کو کانفیڈنس میں لیں, آپ ان کو رغبت دلائیں, ان کو کہ وہ دین کی نالج بھی حاصل کریں, پلس پھر اس کو عمل میں لائیں. جب وہ عمل میں لائیں گے تو وہ ان کی ڈے ٹو ڈے لائف کا پارٹ بن جائے گا. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ علیہ السلام کو بنایا. یعنی اس کو جو یہاں پہ یوز ہوا ہے کفلا, ان کو ان کی ذمہ داری زکریہ علیہ السلام کو عطا کی. تو زکریہ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت یحییٰ جو تھے ان کے والد ہیں. تو حضرت مریم اور حضرت یحییٰ کی والدہ یہ دونوں بہنیں تھیں. یعنی جو زکریہ علیہ السلام کی وائف تھی اور مریم علیہ السلام کی وائف تھی, وہ دونوں سسٹرز تھیں. اس بنا پہ مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے زکریہ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بنی اسرائیل میں جو تھے یہ ان کے گارڈین بنے. تو ان کی علمی اور دینی ترقی کے یہی ضامن تھے کہ کس طرح وہ ہیکل سلیمانی میں دینی تعلیم حاصل کریں گی, اور کس طرح ان کی پروٹیکشن ہوگی, ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے سپرد آئی. اب یہاں آگے آتا ہے کہ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے, ان کا محراب, کہ محراب جیسے ہم نے پڑھا کہ ایک اونچی الگ تھلگ جگہ, اسی ہیکل سلیمانی میں ان کے لیے ایک الگ سے گوشہ بنایا گیا جہاں وہ دنیا سے کٹ کے عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی. وہ بیت المقدس کے اندر ہی تھا. تو یہ عام عبادت گاہ کی سطح سے اوپر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کعبہ ہے وہ تھوڑا سا باقی کی ایریا سے اوپر مانا جاتا ہے. اب تو آپ دیکھیں گے اس کے آس پاس جتنی دیواریں بنائی گئی ہیں اور اس طواف کے لیے, تو اب وہ بات کی تعمیر ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ عبادت خانے جو ہوتے ہیں, عبادت کی جگہ ہوتی ہیں, جیسے ممبر بھی ہو گیا, یہ تھوڑا سا مقامی زمین سے اونچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ بھی سمجھ لیں یہاں مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں تھا, وہ مسجد میں تھا وہ ایریا. ٹھیک ہے. ان کے پاس جب بھی وہ آتے تو روزی رکھی ہوئی پاتے, ان کے پاس رزق پاتے تھے. اب یہاں رزق سے دو معنی لیے گئے ہیں. اس کی تفسیر میں دونوں طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یا تو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ جو دنیا میں نہیں ملتی, وہ پھل ان کے جنت سے آیا کرتے تھے, بے موسم پھل ہوتے تھے اور اعلیٰ قسم کی خوراک ہوتی تھی. یا دوسرا معنی لیا جائے رزق سے تو علمی صحیفے ہوتے تھے یا پڑھنے کی چیزیں ہوتی تھی.
کہ وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی. اس پہ وہ حیران ہوتے ہیں زکریا علیہ السلام، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی، یہ روزی تمہیں کیسے ملی. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھا، جو بھی باہر سے سامان آتا جاتا وہ زکریا علیہ السلام کے تھرو ہی آتا تھا، تو یہ تو پھل وہ نہیں لائے تو ان کے پاس کیسے آ گئے. پھر کیا جواب دیتی ہیں مریم علیہ السلام کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. Okay. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خود ہی پرووائڈ کیا، بہترین رزق عطا کیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کی ذمہ داری سنبھال لی. جیسے ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کیسے کمائیں گے، اگر ہم پڑھنے لگ جائیں یا پھر ہم اس کی نالج حاصل کرنے لگ جائیں تو باقی چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی، لوگ الگ ہو جائیں گے، جابس کیسے کریں گے اگر ہم صرف یہ پڑھتے رہیں گے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی دین کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا سنبھال لیتا ہے، اس کو دنیا میں بہترین طریقے سے دیتا ہے، اس کو ساری ٹینشنز اس کی ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں ایک اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی شادی کے لیے چوز کیا جائے آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تو یہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دیکھ بھال کے چوز کریں اسپاؤس کو، بچوں کے، کیونکہ آپ کو ان کا دین سنبھالنا ہے، اسی سے نسل آگے چلنی ہے. تو یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے، دین کا ہی حصہ ہے، یہ فرض کے درجے میں آتا ہے. پھر اس کے بعد نیکی کے کام کا موقع، اس کی توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے زکریا علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی خلوص دیکھا، انہوں نے جب دعا مانگی، مریم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دعا بھی مانگتے ہیں اسی وقت میں کھڑے ہو کے. اور تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہاں پہ سیکھنے کے لیے ہے. ہمارے لیے سیلف انالیسس کا وقت ہے کہ ہم لوگوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں. کیا ہم اللہ پہ اتنا یقین کرتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو کہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ کام بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم بالکل شوق ہو کے رہ جائیں، اللہ کی عظمت ہمارے سامنے ظاہر ہو، ایسی کوئی نشانی ہوتی ہے ہمارے سامنے جب آتی ہے کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی بڑائی پہ ایک دم ہمارا ایمان ایلیویٹ ہو جاتا ہے، اس وقت خصوصی طور پہ اللہ سے دعا کرا کریں. جب آپ کا ایمان ایک دم ٹاپ پر ہوتا ہے تب جو آپ دعا کریں گے وہ پورے جذبات کے ساتھ آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اس موقع پر تو ضرور دعا کرے. جیسے انہوں نے دیکھا رزق مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ وہ ایک جلیل القدر نبی بھی ہیں، ایک بہترین عالم بھی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا کہ ان کو زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی کفالت ملی، یعنی وہ بیت المقدس میں، ہیکل سلیمانی میں، وہاں پہ ایز اے عالم وہ وہاں پہ اپوائنٹڈ تھے، اسی لیے تو انہیں وہاں کفالت ملی ان کی. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بھی دعا کر سکتے ہیں، رو کر گڑ گڑا کر. ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، لیکن جو اس وقت میں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر وہ ویٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ وہیں کے وہیں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جیسے کہ اگلی آیت میں آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک خلا تھی، یعنی ان کی اولاد نہیں تھی. ان کی سب سے بڑی نعمت جو اس وقت انہوں نے طلب کی، اللہ سے دعا کی، وہ کیا تھی؟ اولاد کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو اس آیت میں آتا ہے کہ اسی جگہ اسی وقت پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، کہا اے میرے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، پاکیزہ اولاد مانگی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو جیسے جتنے رسول گزرے ہیں ان سب کو ہی اللہ نے اولاد عطا کی ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے اور ان سب کے بیوی بچے بھی تھے. تو شادی کرنا، اہل و عیال والا ہونا انسان کو دین کی تبلیغ سے نہیں روکتا. یعنی یہ پیغمبر بھی تھے جن کی اولاد اور بیوی بچے تھے، تب بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کی اپ برنگنگ میں یا ان کی دیکھ بھال میں انہوں نے باقی سارے کام چھوڑ دیے. نہیں، اللہ نے جو انہیں ذمہ داری دی ہے اس کو بھی انہوں نے بخوبی عطا کیا. یہ تو نصارہ کے عقائد ہیں کہ جو شادی بیاہ نہیں کرنا، رہبانیت کی زندگی گزارنا، بچوں سے دور رہنا، عورتوں سے دور رہنا. تو یہاں زکریا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انتہائی بڑھاپے میں پہنچ گئے تھے، تب بھی وہ اپنے رب سے اتنا پر امید ہوئے کہ انہوں نے اپنے لیے بچے کی دعا مانگی. ایسے ہی جو صحابیہ تھی ام سلیم، انہوں نے بھی حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال اور اولاد زیادہ دے
اور جو بھی ان کو دے اس میں برکت عطا فرما. تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت انس کی اولاد 100 تک پہنچتی ہے. یعنی جو رسول اللہ نے دعا کری اولاد کی، بہترین اولاد کی انسان کو دعا کرنی چاہیے، تو اس کے ان کی اولاد بتائی جاتی ہے کہ اراؤنڈ 100 تک ان کی اولاد تھی ان کی پریزنس میں. یعنی جب ان کی وہ فوت ہوئے ہیں تو اپنے پیچھے اپنے اولاد ہیں یا پھر ان کی اولاد سمجھ لیجیے، کیونکہ گرینڈ چلڈرنس کو بھی اولاد ہی کہا جاتا ہے، اراؤنڈ 100 تک پہنچتے ہیں. اسی لیے اولاد کی طلب، دعا، یہ جو آپ دعا کرتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، یہ دین سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے. پریشانی تب ہے کہ جب یہ اولاد آپ کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں فرمایا دیکھیے، انکا سمیع الدعا، جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یا اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں جس بھی طرح سے بہترین طریقے سے آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں اس طرح پکاریے کہ اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کا سننے والا ہے. کہ یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، 99 نام ہیں یا جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ خصوصیت اللہ کی ہے اس دعا کے ساتھ میں جڑتی ہے، وہ ضرور اس کے ساتھ پکارا کریں. کہ لاسٹ میں جیسے رحمان الرحیم ہے، آپ اللہ کی محبت مانگتے ہیں تو لاسٹ میں ودود کا لفظ استعمال کریں. اگر آپ کو اپنے گناہوں سے ڈر ہے تو آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا نام پکاریں، عفو درگزر کے ساتھ میں پکاریں، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اس طرح سے آپ اللہ سے دعا مانگے. تو یہاں سے ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے، اور انتظار نہیں کرنا، کسی موقع کا انتظار نہیں کرنا. یہ نہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تب دعا مانگیں گے یا ہم تہجد میں اٹھیں گے. جب آپ کا ایمان اس طرح کا ہو جائے، یا جب آپ شدید پریشان ہیں، شدید خوش ہیں، کوئی بھی ایسے ایموشنز ہیں، آپ ویٹ نہ کریں، آپ اپنے رب کو دل ہی دل میں ہر وقت پکار سکتے ہیں، اس سے ہر وقت دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ آپ کی دعا کو سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، بس فرشتوں نے انہیں آواز دی. ٹھیک ہے، یہاں پر کس کی طرف آواز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کی دعا بھی قبول ہو گئی، ان کو فرشتوں نے پکارا. یہاں جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ ہے، لیکن تعظیم کے طور پہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کو فرشتوں نے پکارا. یعنی ان کو جبرائیل علیہ السلام پکارتے ہیں، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں. ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کرنے کا جو بہترین طریقہ دیکھا وہ کیا تھا، نماز کا. یعنی جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اگر آپ دعاؤں کی قبولیت کو اور زیادہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی نیک عمل اس کے بعد قبولیت کا جو امکان ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ جب انسان کا ایمان ایک دم بڑا ہوا ہوتا ہے اس سچویشن میں، جب اس نے کوئی اللہ کی نشانی دیکھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا ایمان اس وقت ایلیویٹڈ ہے تو آپ اللہ سے دین اینڈ دیئر دعا مانگے. ادروائز جیسے آپ روزمرہ کی کام کر رہے ہیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے، بہترین طریقہ ہے کوئی نیکی کا کام کرے اور اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کریں. چاہے آپ صدقہ کریے، چاہے آپ نماز پڑھیے، کوئی بھی ایسا کام کریے، کوئی نیکی کا کام کریے، اس کے بعد آپ دعا کریے. یہاں جو بہترین طریقہ بتایا گیا کہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے جو دعا کرنے کے بعد جو ہے نیت باندھی، نماز ادا کری. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی، اور اس کے بعد ان کی خصوصیات بتائی گئیں جو تصدیق کرے گا ایک کلمے کی. اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے کہا کہ وہ کن کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے، اور سردار، خصوصاً دینی اعتبار سے وہ پیشوا ہوں گے. ٹھیک ہے، سردار ہوں گے. سید کا جو لفظ ہے وہ سردار کے لیے آیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں آدم کی اولاد میں سے سید ہوں، یعنی ابن آدم کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہے کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ سردار ہونا. ٹھیک ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے، دینی پیشوا ہونا. ایسے ہی حضرت حسن کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اسی طرح سے یحییٰ علیہ السلام کو پیدائش سے ہی لیڈر کہا گیا، سید کہا گیا، اور وہ بہت زیادہ خود کو گھیرنے والے ہوں گے. جب سردار، ضابط نفس، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا. انجیل میں بھی آپ کے زہد کا ذکر آیا ہے. انجیل میں کیا مینشن ہے کہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہوگا اور ہرگز میں وہ شراب نہیں پیے گا، اپنی ماں ہی کے پیٹ سے روح القدس سے بھر جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ نبی نیک لوگوں میں سے، یعنی وہ نبی بھی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، سورہ مریم میں بھی آتا ہے، دیکھیں گے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. او زکریا انڈیڈ وی گیو یو دی گڈ نیوز آف دی برتھ آف اے سن، یعنی ان کو خوشخبری دی گئی ہوز نیم ول بی یحییٰ، a name we have not given to anyone before. اللہ تعالیٰ نے نام بھی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، وہ نام بھی ان کا کر کے اور ان کو بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی.
ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نیکیوں کے بدلے میں، ان کے خلوص کے بدلے میں، ان کے ایمان کے بدلے میں دعا کی بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی دعا قبول کی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا، جیسے ہم نے دیکھا کہ اولاد کے لیے دعا کرنا، اور وہ دعا جو دین کی خدمت کرے، اور ریٹرن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے یہ والے ٹریٹس کے مالک ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے جو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اور بہتر کر کے عطا کیا. یعنی جو انہوں نے مانگا اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہتر اولاد عطا کری، جو سید بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور پاک دامن بھی ہوں گے. قال ربی انا یکون لی غلام. پھر اس کے بعد ان کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ایک بے یقینی کی کیفیت اب ان کے اندر آ جاتی ہے. کس لیے؟ کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ سائنس کا ہونا، یا پھر جو ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے پر اتنا حاوی ہوتی ہیں کہ ہم غیب کی چیزوں پہ کہیں نہ کہیں ڈاماڈول ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ نعوذ باللہ نبی کے ایمان کی طرف ایسا نہیں ہے، اشارہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ایمان کمزور ہوا زکریا علیہ السلام کا، لیکن ایک بے یقینی کی کیفیت آئی ان کی، کہ اچانک سے انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھا بانجھ ہو گیا ہوں. ان کے سارے بال سفید تھے، اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، کہ بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گئی تھی. تو کس طرح یہ سب چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، کیسے یہ سب پاسبل ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بنا اسباب کے عطا کر دیتا ہے. جیسے یہاں پہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایج میں ان کا بیٹا عطا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مریم علیہ السلام کے پاس پیدا کیا بنا باپ کے. قال رب اجعل لی آیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دیجئے، یعنی کوئی سائن میرے سامنے ایسا جس سے میں سمجھ جاؤں کہ میرے دعا قبول ہو گئی، یا اب یہ دعا جو ہے اختتام پہ ہونے والی ہے، یہ چیز خوشخبری مجھے جسٹ ملنے ہی والی ہے. کوئی نہ کوئی سائن ایسا میرے سامنے پیش کیجئے. تو فرمایا کہ تو کلام نہ کر سکے گا لوگوں سے مگر صرف اشاروں سے، یعنی صرف سائن لینگویج میں تم بات کر سکو گے. یہ بھی ایک طرح سے ایک موڈ آف کانورزیشن ہی ہے. اشاروں کی زبان بھی ایک زبان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو رمز کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں سے اور سر سے اشارہ کرنا، یا آئی بروز سے اشارہ کرنا، جو کلام کے ہی قائم مقام ہوتا ہے. 3 دن تک ان کی زبان بند کر دی گئی. اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. تو جیسے ہی ان کی زبان سے بات الفاظ ادا ہونے بند ہوئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ نشانی بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، یعنی اب جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بہرے گونگے لوگ ہوتے ہیں پیدائشی ہی، وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے زمین پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایسا پیدا کر سکتے تھے جیسے ان کو پیدا کیا ہے. ہم بھی ایسے ہو سکتے تھے. تو یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے، زبان کی، آنکھوں کی، ہاتھ پاؤں کی، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. بہترین طریقہ شکر ادا کرنے کا کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال کرنا. جس طرح اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، اسی چیز کے لیے اس کو استعمال کرنا، وہی اس کی بہترین شکر گزاری ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بتایا دیکھیے کہ اللہ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا. ٹھیک ہے. صبح شام یاد کرنا، بہت زیادہ اس کو یاد کرنا. تو ذکر کرنے کا جو لفظ ہے یہاں پر وَذْكُرْ رَبَّكَ، تو ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ دل سے بھی اپنے رب کو یاد کیا جاتا ہے. اپنے رب کی دل میں یاد رکھنا، احساسات میں رب کی معرفت کا ہونا. جو کام آپ کریں اس میں آپ کو اپنے رب کا خیال ہو. کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہو، اپنے رب کے ڈر سے ڈر جائیں، کہ اس کے رب کے خوف سے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اس بات سے ڈر جائیں. ٹھیک ہے. یہ ہر چیز ذکر کے اندر آتی ہے، کہ آپ کی باتوں میں اللہ کی بات ہو، ہر چیز سے اللہ کی محبت آپ کے اندر سے ظاہر ہو رہی ہو. سورہ مریم میں بھی آتا ہے کہ تم 3 دن تک مسلسل لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. تو یہ ہمیں یہاں پتہ چلا کہ 3 دن تک وہ لوگوں سے بات نہیں کر پائے. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی کبھار آپ بھی محسوس کریں گے نا کہ کسی سے بات کرنے کا ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم زیادہ بہت غم کی سچویشن میں ہوتے ہیں، شدید غم کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہوتے ہیں، تو کسی سے بات کرنے کا من نہیں کرتا. اس وقت ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں. اگر ہم کسی سے نہیں بول رہے ہیں، یا دن میں کوئی ایسا حصہ ہو جس میں ہم کسی سے بات نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں، اللہ کا ذکر کریں، بیٹ 15 منٹس اور 20 منٹس، یا اس سے بھی کم، جتنا آپ کے پاس وقت ہو، لیکن دن کا کچھ حصہ اپنے اللہ سے راز و نیاز کے لیے منتخب کر لیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. اب یہاں پر مریم علیہ السلام کی طرف جو ہے ہمارا کلام کا رخ پھرتا ہے، کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، چھانٹ لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. ٹھیک ہے. جو آگے اس کا جو ورڈ یوز ہو رہا ہے نا کہ علی نساء العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پر چن لیا ہے.
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بتایا کہ وطہرکی، تجھے پاک کر دیا ہے. پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ جسمانی عوارضات ہوتے ہیں، جیسے حیض وغیرہ کی تکلیف ہونا، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر لیا تھا، اور تجھے سارے جہان والی عورتوں پر چن لیا ہے. یعنی اس دور میں جتنی عورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ان کا انتخاب کیا، اور ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو چن لینے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ عورت ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں ہیکل سلیمانی میں جگہ دی، جہاں کسی عورت کی رسائی نہیں تھی وہاں وہ پہنچی. پھر عبادت کے لیے ان کو خاص کیا، ان کو محراب عطا کیا. ٹھیک ہے، پھر انہیں حیض سے پاک کیا، پھر فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، ان کو کرامات سے نوازا، یعنی بغیر کسی سورس کے ان کے رزق عطا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد بغیر باپ کے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی قرآن میں بھی برات ظاہر کرتے ہیں، اور ان کو رزق کے طور پہ صحیفے بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے چوزن ہونے کی نشانی ہے. یہ کس چیز کی طرف سائن کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. تفسیر قرطبی میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق کہ مریم علیہ السلام کا نبوت بھی ملی تھی، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے استفاء کے لیے استعمال ہوا ہے، چوز ہونے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. تو ایک چنا جانا دنیا کی خاصیت پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ مس ورلڈ ہو گیا یا فرسٹ لیڈی ہو گئی کسی کنٹری کی. ایک چنا جانا اللہ کی نظر میں چنا جانا ہوتا ہے. تو دنیاوی اسٹیٹس کا انجام کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے ان کے بارے میں نیوز پیپرز میں آپ کو ملے گا، ان کے بارے میں آرٹیکلز آپ کو ملیں گے. لیکن ایک شخص جو نیت اور ارادے سے اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دین میں اپنے ایکسل کر رہا ہے، پروگریس کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا چرچا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کیا چنا جا سکتا ہے. اس میں آپ کے اور میرے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، ایک طرح سے موٹیویشن بھی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ہاں چنے جائیں تو ہمیں اپنے جذبوں کو خالص کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا، قربانی کے درجے پہ جا کے دین کو چننا ہوگا. یعنی پرائیورٹی پہ آپ کے اللہ اور اللہ کا کلام ہونا چاہیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے، باقی سارے کام اس کے نیچے. تو ہم بھی اللہ کیا یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جس میں اللہ تعالی ہم کو بھی چن لے باقی لوگوں کے مقابلے میں. یا مریم قنوتی لربکی وسجدی ورکعی مع الراکعین. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تو اس کے بعد کچھ کرنے کا بھی کام تھا. ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا کہ تم عز و انکساری کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو، قناعت اختیار کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اشارہ ہے یہاں پہ باجماعت نماز کی طرف، یعنی جو اس وقت یہود میں اکٹھا مل کے جو عبادت ہوا کرتی تھی تو اس کے اندر اشارہ دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ مل کر نماز ادا کریں. ٹھیک ہے، اس کی بھی بہت ساری روایات ہم کو ملتی ہیں کہ عورتیں بھی امامت کرا سکتی ہیں، باجماعت نماز میں شریک ہو سکتی ہیں. جو عورتوں کی صف ہونی چاہیے وہ مردوں کی صف سے پیچھے ہونی چاہیے. لیکن جب عورت امامت کراتی ہے تو وہ ان لائک میلز وہ عورتوں کے درمیان بیچ میں ہی کھڑی ہو کے امامت کرا سکتے ہیں. حدیث سے آپ کو میں اس کی دلیل دیتی ہوں کہ ام ورقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں. خصوصی طور پہ عورتیں عورتوں کی ہی امامت کراتی ہیں، اس بات کو کلیئر رکھیں، یا چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، مردوں کی امامت نہیں کرائیں گی عورتیں. پھر حضرت ام سلمہ عورتوں کی امامت کراتی اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی یہی طریقہ تھا. ٹھیک ہے، اور پھر رہی بات مسجد میں جانے کی، تو یہ بھی ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ آپ ان کو مسجد میں جانے سے نہ روکیں. انفیکٹ عیدین کی نمازوں میں تو اور ابھارا گیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو بھی عید کی نماز کے لیے لے جایا کرے. اور اس کی وجہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ انسان جب ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، سب لوگ مل کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس محفل کی ایک رونق ہوتی ہے، اس محفل پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس جماعت کے اوپر. اس کے علاوہ آپ جو ماحول سے سیکھ سکتے ہیں، اکٹھا سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ اکیلے انفرادی عبادت میں نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے، اگرچہ عورتوں کے لیے عبادت کے لیے بہترین جو ہے وہ ان کے گھر کا اندرونی حصہ ہے، یہ بھی ہم حدیث سے جانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں آپ مسجدوں میں جانے سے روک دیں یا ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے مسجد میں جانا. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ حرمین میں بھی دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی نمازیں عورتیں جو ہوتی ہیں نمازوں میں شریک ہوتی ہیں، اور یہ تقریباً 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے ابھی تک ٹل ڈیٹ. جب ہم جاتے ہیں حرمین شریفین میں تو وہاں پہ بھی نمازوں میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا. پھر اس کے بعد آج کی آخری آیت ہے اس لیسن کی ہمارے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ دیٹ از فرام دی نیوز آف دی انسین، یہ غیب کی خبریں ہیں
خبر نبا جو ہوتی ہے اہم خبر ہوتی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں ہارڈلی ہی کچھ ملتا ہے لیکن قرآن میں تفصیل سے ان کا ذکر ہے. تو یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ انہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہے. پھر یہ بتایا کہ تم ان کے پاس موجود نہیں تھے زکریا علیہ السلام کے بعد جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے جو ان کا اس وقت فیصلہ ہو رہا تھا جب مریم علیہ السلام چھوٹی بچی تھی. اس وقت کی طرف اس انسیڈنٹس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے معجزات دیکھ کر یا ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رعب دیا تھا جس بھی طرح کی کرامات ان کے پاس تھی وہ بچپن سے ہی ظاہر تھیں. تو ان کی کرامات دیکھ کر جب لوگوں کو ان کے بارے میں پتا چلا تو وہاں کے جتنے بھی علماء تھے وہ ان سب میں بحث ہوئی کہ ان کی کفالت ہمیں ملنی چاہیے. یعنی سب اس کے لیے لڑنے لگے. قرآن اندازی ہوئی ٹھیک ہے کہ کس طرح سے کون اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے تو اس وقت میں جو کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی وہ زکریا علیہ السلام کے حق میں گئی. یعنی ان کو ان کی ذمہ داری ملی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے جب وہ امیدوار تھے فیصلے کے. ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مریم علیہ السلام جو تھی وہاں پر بیت المقدس میں صفائی کا کام بھی کیا کرتی تھی. جب بچے جو تھے صفائی کلیننگ کرتے تھے کیونکہ آپ دیکھیں گے نا خدمت میں جب علم حاصل کر رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کے بعد جو باقی وقت ہے اس میں کیا کرتے ہوں گے تو اس میں اس کی کلیننگ کا بھی انتظام ہوتا تھا اہتمام ہوتا تھا. تو وہ بھی ایک کام تھا صفائی کا کام. اگر ہم دیکھیں گے مسجدوں کی صفائی کرنا یا کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں جہاں دین پڑھایا جاتا ہے قرآن سکھایا جاتا ہے اگر ہم وہاں کی صفائی کا شوق اپنے دل میں ڈالیں یا یہ سوچیں گے کہ یہ تو دوسروں کے کرنے کے کام ہے ہم جھاڑو تھوڑی لگائیں گے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شوق سے وہی دین کی خدمت کا کام کر سکتا ہے جسے واقعی اللہ توفیق دیتا ہے اپنی ذات سے اوپر سمجھتا ہے اس کام کو. کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نا اس چیز سے کتنی بڑی شان آپ کو عطا کر دے. ٹھیک ہے تو ظاہری صفائی اور باطنی صفائی دونوں کی ضرورت ہے. یعنی آپ کو اپنے ماحول کو صاف رکھنا اور اس کے ساتھ میں اپنے عقائد کو صاف رکھنا یہ دونوں ہی دین کی خدمت میں شمار ہوتے ہیں. تو 3 سال کی عمر سے ہی جب مریم علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں آ جاتی ہیں اس وقت سے ہی وہ اس کام میں لگی رہتی ہیں. تو ہر کام نیکی کا چاہے وہ آپ کو چھوٹا نظر آئے یا بڑا ہے وہ اللہ کی نظر میں اگر خالص نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا وہ بہت زیادہ قابل قبول ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس عمل پہ ہم کو چن لے دنیا جہان والوں کے اوپر وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بس کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خالص ہو کر سچے دل سے اللہ کو پکارے اور اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بار اس کی آپ تلاوت سن لیں جو اس کا ترجمہ ہے. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت اسٹیریو کھولنا بھول گئی سوری. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.